بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لال حویلی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے ارد گرد گھوم کر اسے بہت ہی شوق سے گردن اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ سے ہی مجھے اس حویلی میں جانے کا تجسس رہا تھا۔ میری تمنا تھی کہ میں کبھی اس حویلی کو اندر سے دیکھ پاؤں، اور آج میری یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ زیغم خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج مجھے اس حویلی کے اندر لے کر ضرور جائے گا، اور اس کے وعدے کے انتظار اور امید پر ہی میں اس حویلی کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے اس کا انتظار کرتے ہوئے، لیکن وہ اب تک یہاں نہیں پہنچا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے انتظار کرنے کا بول کر خود بھول چکا ہے اور کسی کام میں مصروف ہو گیا ہے۔ ویسے بھی داجی اکثر اسے کاموں میں الجھائے رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد الیکشن میں اس بار وہی کھڑا ہو۔ انہیں اس پر حد سے زیادہ اعتماد تھا، اور اپنا بزنس بھی آدھے سے زیادہ وہ اسے ہی سونپ چکے تھے۔ مگر مجھے زیغم خان اس طرح بالکل پسند نہیں تھا۔ میں فطری طور پر ایڈونچر کی شوقین تھی، اور میں چاہتی تھی کہ زیغم بھی میرے ساتھ ہر ایڈونچر میں شامل ہو۔ بچپن سے میری اس سے خاص قسم کی دوستی تھی۔ وہ ہمیشہ سے میرا خیال رکھتا آیا تھا، لیکن اب جب وہ بزنس میں مصروف ہو گیا تھا اور مجھے توجہ نہیں دیتا تھا تو مجھے بہت ہی برا لگتا تھا۔ اب بھی میں نے بہت ضد کر کے اس سے اپنے لیے وقت نکالنے کو کہا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن شاید اب وہ مکمل طور پر اس وعدے کو بھول چکا تھا، اور میں یہاں کھڑی پاگلوں کی طرح اس حویلی کو گھورے جا رہی تھی۔ ایک زیغم خان ہی اس علاقے میں واحد ایسا انسان تھا جو مجھے اس حویلی کے اندر لے جا سکتا تھا، ورنہ داجی تو یہاں پر کسی کو بھی قدم نہیں رکھنے دیتے تھے۔ نہ جانے اس حویلی کے پیچھے کیا راز چھپا تھا، اور اس کے اندر ایسا کیا تھا جو داجی نے کسی کو بھی یہاں جانے کی اجازت کبھی بھی نہیں دی تھی، یہاں تک کہ اپنے لاڈلے بیٹے کو بھی نہیں، مگر ان کی اولاد زیغم یعنی داجی کا اکلوتا اور لاڈلا پوتا۔ اسے داجی کسی چیز کے لیے انکار نہیں کرتے تھے، وہ جو بھی کہتا وہ چپ چاپ مان لیتے۔ بے شک داجی کو اس چیز سے خوشی ہوتی یا دکھ پہنچتا، مگر زیغم خان کی بات اس علاقے میں کوئی نہیں ٹالتا تھا۔ دونوں طرف سے پہاڑوں سے گھرا یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہاں قطار میں بہت عالی شان گھر بنے ہوئے تھے، اور ان میں سب سے اونچے گھر، جسے سفید حویلی کے نام سے اس علاقے میں جانا جاتا تھا، اس میں زیغم، داجی اور خاندان کے باقی سب افراد رہتے تھے۔ میں اس علاقے سے باہر کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ ہمارے علاقے میں اسکول، ہسپتال اور دیگر تمام سہولیات موجود تھیں، اس لیے کبھی اس علاقے سے باہر جانے کا اتفاق ہوا ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی ہمارے ہاں لڑکیوں پر خاص طور پر سختی کی جاتی تھی، اور انہیں اکیلے باہر جانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں تھوڑی آزادانہ فطرت کی مالک تھی، اس لیے کبھی کبھی داجی کی نظروں سے بچ کر چھپتے چھپاتے علاقے سے تھوڑا باہر نکل ہی جاتی تھی، اور میرے اس راز سے صرف اور صرف زیغم خان ہی واقف تھا۔ ویسے تو وہ ایک نمبر کا غصیلا تھا، لیکن میرے معاملے میں اس کا غصہ کہیں دور چلا جاتا تھا۔ ہم دونوں بچپن سے داجی کی نظروں سے چھپ کر علاقے سے باہر بنے مالٹے کے باغوں میں جاتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر گھنٹوں درخت کے نیچے مالٹے توڑ توڑ کر کھاتے رہتے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس وقت ہم ایک دوسرے سے وعدے کیا کرتے تھے کہ بڑے ہو کر بھی ہماری دوستی یوں ہی قائم رہے گی، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ چھپ کر یہاں آ کر مالٹے کھایا کریں گے۔ مگر وہ وعدے اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے جب داجی نے زیغم خان کا گریجویشن مکمل ہوتے ہی فوراً سے اس کے کاندھوں پر بزنس کی ذمہ داریاں ڈال دیں۔ ہمارے علاقے سے ہٹ کر تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑی لال حویلی بنی ہوئی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں شروع سے لے کر میں تجسس میں مبتلا تھی۔ بچپن سے اسے دور سے ہی دیکھتی آئی تھی۔ ہمارے گھر کی چھت سے یہ بالکل صاف نظر آتی تھی، مگر کوئی بھی اس حویلی کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ جب بھی داجی کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ انہیں بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی لال حویلی کا نام بھی لے۔ خاندان میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہاں پر قدم رکھے۔ میں نے بہت بار اپنی اماں سے پوچھا تھا کہ آخر اس حویلی میں ایسا کیا ہے، اور وہ کس کی حویلی ہے جو داجی وہاں جانے سے سب کو روکتے ہیں، لیکن اماں نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تم نہیں جانتی کہ اس علاقے میں تمہارے داجی کا حکم چلتا ہے۔ اب اگر تم نے کبھی بھی اس حویلی کا نام اپنی زبان پر لایا تو وہ تمہیں سخت سے سخت سزا دیں گے۔ داجی سخت مزاج تھے، گھر کی عورتوں اور اپنی پوتیوں کو زیادہ مخاطب نہیں کرتے تھے، زیادہ تر مردان خانے میں ہی رہتے تھے۔
میں نے داجی کو بہت ہی کم مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی بہت سنجیدہ رہا کرتے تھے۔ اس سنجیدگی کے پیچھے چھپی وجہ کو میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے علاقے کے بہت سے بزرگوں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ تمہارے داجی اپنے جوانی کے دنوں میں بہت ہی ہنسمکھ اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور پھر ایک دن ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس کے بعد انہیں چپ سی لگ گئی اور وہ سنجیدگی کی چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے زندگی کو الگ ہی رخ سے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر یہ سنجیدگی ان کی شخصیت کا مستقل طور پر حصہ بن گئی۔ مجھے کبھی کبھی اپنے داجی ناولز کے ان کرداروں کی طرح لگا کرتے تھے جن میں کوئی سخت مزاج بوڑھے بزرگ ہوتے تھے اور ان کا غرور ان کا لاڈلا پوتا توڑتا تھا۔ مگر یہ الگ بات تھی کہ میرے داجی میں غرور نہیں تھا۔ وہ بہت ہی عاجزی پسند انسان تھے، اپنے سے چھوٹوں اور غریبوں سے بہت ہی اچھے سے پیش آتے تھے۔ پچھلے کچھ سالوں میں وہ بالکل ہی اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے پیچھے وجہ تھی ان کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی اچانک حادثے میں ہو جانے والی موت۔ داجی کو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی موت نے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا، اور زیغم خان ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا ہی اکلوتا سپوت تھا۔ داجی کے کل 3 بیٹے تھے۔ ایک میرے بڑے تایا، ان کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ پھر دوسرے نمبر پر میرے ابا تھے۔ میں اپنے اماں ابا کی واحد بیٹی تھی، اور اس کے بعد سب سے چھوٹے چاچا جن کا ایک بیٹا زیغم خان اور دوسری بیٹی ملائکہ تھی، جو میری ہی ہم عمر تھی اور میری بہت ہی اچھی دوست بھی تھی۔ ملائکہ کو ایک طرح سے تائی اماں اور میری اماں نے ہی پالا تھا۔ وہ تائی اماں کو اپنی ماں ہی کہتی تھی۔ چونکہ تائی اور تایا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ملائکہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھی۔ وہ اپنے بھائی اور داجی سے زیادہ تایا اور تائی امی کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ زیغم خان بچپن سے میرے ساتھ ہی کھیلا کودا کرتا تھا، اسی لیے ہم دونوں کے بیچ بہت ہی زیادہ دوستی تھی۔ حالانکہ ملائکہ میری ہم عمر تھی، لیکن جب وہ چھوٹی تھی تو کافی بیمار رہتی تھی، اسی لیے اس نے بچپن کے بہت سے سال ہمارے ساتھ نہیں گزارے تھے۔ مگر میرے اور زیغم خان کے پاس بچپن کی بہت سی خوبصورت یادیں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک خوبصورت یاد لال حویلی بھی تھی۔ ہم دور سے کھڑے ہو کر لال حویلی کو دیکھا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے کہ آخر اس لال حویلی کا راز کیا ہے۔ اکثر ہم دونوں سوچتے تھے کہ جس طرح ہم داجی کی نگاہوں سے بچ کر مالٹے کے باغوں میں چلے جاتے ہیں، ویسے ہی ان کی نگاہوں سے بچتے بچاتے ہم لال حویلی بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہمیشہ ناکام چلی جاتی تھی، کیونکہ داجی نے لال حویلی کے گرد سخت پہرا بٹھا رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خاندان کا کوئی بھی بچہ، بلکہ علاقے کا کوئی بھی شخص اس حویلی کی طرف جائے۔ آہستہ آہستہ میں نے اور زیغم خان نے اپنے دل سے اس خیال کو نکال باہر کیا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جوں جوں ہم بڑے ہوتے گئے، زندگی نے ہمیں بہت سی حقیقتیں دکھا دیں، جن میں سے ایک تلخ حقیقت زیغم خان کے والدین کی اچانک موت تھی۔ اس کی ماں اور اس کے ابا دونوں ہی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کی وفات نے پورے علاقے میں سوگ کا عالم برپا کر دیا تھا۔ داجی کئی دن تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے تھے، لیکن پھر ننھے زیغم کی روتی ہوئی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور وہ فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے زیغم خان داجی کے بے حد قریب ہو گیا تھا۔ تایا اور تائی نے ملائکہ کو سنبھال لیا۔ یوں ایک بار پھر سے ہم زندگی کو گھسیٹنے لگے۔ داجی شروع سے چاہتے تھے کہ زیغم ان کا کاروبار سنبھالے، اسی لیے انہوں نے اس کی پڑھائی پر خصوصی توجہ دی۔ اسے علاقے سے باہر ایک اچھے کالج میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ زیغم خان وہاں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا، اور داجی ہر ہفتے اس کے ہاسٹل کے باہر جاتے اور اسے خود اپنے ساتھ گھر واپس لے کر آتے تھے۔ داجی نے زندگی میں شاید ہی کبھی کسی کے لیے اتنا کیا ہو۔ میں ان کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں سے ناواقف تھی۔ جب زیغم خان بڑا ہوا اور اس نے اپنی گریجویشن مکمل کر لی، تو داجی نے ابا اور تایا سے بات چیت کر کے بہت سا کاروبار زیغم کے حوالے کر دیا۔ انہیں زیغم کی صلاحیتوں پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ زیغم نے جو ہی کاروبار سنبھالا، وہ اس میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ مجھے بھول ہی گیا۔ میں نے خود کو ملائکہ کے ساتھ مصروف کر لیا۔ ہم دونوں کے بیچ کافی اچھی دوستی تھی، اور ہم اب بھی کافی شرارتیں کیا کرتی تھیں۔ میں نے مالٹے کے باغوں میں جانا تو چھوڑ دیا تھا، مگر صحن کے پچھلے حصے میں لگے کچے امرود کے درخت پر اکثر ہم دونوں چڑھ کر کچے امرود توڑتی تھیں اور انہیں کھاتی تھیں۔ وہاں ہم نے ایک چھوٹا سا جھولا بھی بنوا رکھا تھا۔ زیغم خان نے ویسے تو ہمیں وقت دینا چھوڑ دیا تھا،
لیکن وہ ہم دونوں کو ہر مہینے شہر سے رسالے وغیرہ ضرور لا کر دیا کرتا تھا، اور وہ بھی داجی کی نگاہوں سے بچا کر، کیونکہ داجی کو رسالے وغیرہ پڑھنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر کی کوئی بھی عورت ایسے رسالے پڑھے، حالانکہ ان میں کوئی معیوب بات نہیں ہوتی تھی، مگر لوگ نہ جانے خود سے ہی کیوں اپنے دماغ میں طرح طرح کی باتیں بنا لیتے ہیں۔ بہرحال زندگی گزر رہی تھی۔ مجھے پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا، اسی لیے میں نے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کا سوچا ہی نہیں، جبکہ ملائکہ ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ہمارے علاقے میں کالج موجود تھا، اسے پڑھائی سے خاص لگاؤ تھا، اور زیغم خان اس کی خوب مدد بھی کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی بہن تھی۔ بہرحال اب ہم بڑے ہو گئے تھے، لیکن میرے دماغ سے وہ لال حویلی اب بھی نہیں نکلی تھی۔ اسی لیے میں کل رات بنا کسی کو بتائے چپکے سے ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی چادر اوڑھے گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ جب میں گھر سے باہر نکل رہی تھی تو دو آنکھیں میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ سب سو رہے ہیں اور کسی نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے میں مزے سے اپنی ہی دھن میں مگن چلتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی تھی۔ کوئی میرے قدموں سے قدم ملائے چل رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جگہ جگہ درخت لگے ہوئے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واقعی میں یہاں کوئی ہے یا نہیں، یا پھر مجھے ایسے ہی پتوں کے سرسرانے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اور جب میں نے دوبارہ سے چلنا شروع کیا تو دوبارہ کسی کی آہٹ سنائی تھی۔ اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب مجھے صحیح معنوں میں پریشانی ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے تو مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ بچپن سے اس علاقے میں کھیلتی کودتی بڑی ہوئی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی محسوس کیا تھا جو ابھی کر رہی تھی۔ بار بار احساس ہوتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب میں مڑ کر دیکھتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ملائکہ سے سن رکھا تھا کہ رات کے وقت جنات باہر آتے ہیں، اور مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں واقعی میں کوئی جن میرا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے۔ لیکن کوئی میرا پیچھا کیوں کرے گا؟ میں نے جنات کا کیا بگاڑا ہے؟ یہی سوچ کر سر جھٹک کر میں آگے بڑھ گئی تھی۔ تبھی اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی، رک جاؤ۔ یہ آواز بہت ہی بھیانک سی لگ رہی تھی۔ میں بالکل ساکن ہو گئی اور اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، ہل بھی نہیں رہی تھی۔ ہمت ہی نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ ضرور یہاں پر کوئی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن آخر کون ہو سکتا ہے؟ اتنی رات کو کوئی میرا پیچھا کیوں کرے گا؟ کہیں واقعی میں یہ جنات تو نہیں ہے؟ میں نہ جانے کیا کچھ سوچے جا رہی تھی، تبھی کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میری نظریں سیاہ رنگ کے جوتوں میں مقید پاؤں پر پڑیں، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا تو میری سانس واپس بحال ہوئی۔ او، تو یہ زیغم خان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے ڈرا کیوں رہے ہو؟ ایسی آواز نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی اتنی رات ہو رہی ہے اور میں پہلے ہی ڈر رہی تھی، لیکن تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگا کہ یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے کہ تم اتنی رات کو چپکے سے گھر سے باہر نکل کر کہاں جا رہی ہو؟ اس کا سوال سن کر مجھے یاد آیا کہ میں تو دراصل گھر سے باہر موجود ہوں۔ میں کوئی بہانہ بنانے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے فوراً سے کہا کہ دیکھو، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، تم تو میری بہت اچھی دوست ہو، چلو جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے زیغم خان کی طرف دیکھا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ پھر ہم دونوں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یوں اندھیری رات میں درختوں کے بیچ ٹیک لگائے بیٹھے ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں ہم دونوں یہاں سے لال حویلی کو دیکھا کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ تم جانتے ہو، بچپن سے مجھے لال حویلی کے اندر جانے کی تمنا ہے۔ تم شاید لال حویلی کو بھول گئے ہوگے، مگر میں آج تک نہیں بھولی۔ میرے اندر آج بھی تجسس ابھرتا ہے کہ آخر یہ اندر سے کیسی نظر آتی ہوگی اور اس کے اندر کیا ہے۔ میں آج بھی اس حویلی میں جانا چاہتی ہوں اور اس کے پیچھے چھپے راز کو جاننا چاہتی ہوں۔ اسی لیے میں رات کے اس پہر گھر سے چپکے سے نکلی تھی تاکہ اس حویلی کے پاس آ سکوں۔ آج تک ہم نے ہمیشہ اسے دور سے ہی دیکھا ہے۔ زیغم خان خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ جب میری بات مکمل ہو گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو پریحان، ایسا مت کہو، تم جانتی ہو نا اس حویلی میں جانا ممکن نہیں ہے، داجی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔
مجھے لگا کہ تم حویلی کو بھول چکی ہو، مگر آج تک تمہارے دماغ میں اس حویلی کی بات بیٹھی ہوئی ہے۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ اس حویلی کا داجی سے کیا لینا دینا ہے اور وہ یہاں جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، اور میں تو اس بات کو بھول بھی چکا تھا۔ میری مانو تو تم بھی بھول جاؤ۔ میں نے غصے سے زیغم کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اس بات کو بھول جاؤں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ ایک نہ ایک دن تو میں ضرور اس حویلی کے اندر جاؤں گی، اور تم ہی ہوگے جو مجھے اس حویلی کے اندر لے کر جاؤ گے۔ میری بات پر اس نے ابرو اچکائے اور بولا، تم کچھ زیادہ باتیں نہیں کرنے لگ گئی ہو؟ زیادہ ہی تیز ہو چکی ہو۔ چلو اب گھر چلو، ورنہ میں داجی کو بتا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کو ٹھٹک گئی کہ کیا واقعی میں زیغم خان بدل چکا ہے؟ جو ہمارا ہر راز رکھتا تھا، اب کیا وہ داجی کو جا کر سب کچھ بتائے گا؟ مجھے یوں ٹھٹکتے دیکھ کر وہ مسکرایا تو مجھے سمجھ آئی وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا تھا۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے واپس آ گیا۔ اتنے عرصے بعد میں اس کے ساتھ یوں وقت گزار رہی تھی اور چل رہی تھی تو مجھے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے چلتے چلتے چوری سی نظر اس کی طرف ڈالی۔ وہ مسکراتا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا تھا۔ علاقے کی آدھی سے زیادہ لڑکیاں تو اس کی خوبصورتی اور اس کی مسکراہٹ کی دیوانی تھیں۔ جب بھی وہ مسکراتا تھا اس کے دائیں گال پر ایک ڈمپل پڑتا تھا اور لڑکیاں اپنا دل اس ڈمپل میں ہی کہیں کھو دیتی تھیں، مگر میں زیغم خان کو اس نظر سے نہیں دیکھتی تھی، بلکہ وہ مجھے بہت ہی باروب لگتا تھا اور بہت ہی اچھا، اپنی بات کا پکا اور عورتوں کی عزت کرنے والا۔ ورنہ میں نے آس پاس کے گھروں میں دیکھا تھا، بہت سے مرد ایسے تھے جو اپنی عورتوں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، مگر زیغم خان بہت ہی الگ تھا۔ یوں لگتا تھا داجی کی تربیت کا اس پر خاصا رنگ چڑھا ہے۔ داجی عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے عورتوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ زیغم خان بھی انہی کی طرح تھا۔ ملائکہ اکثر مجھے بھابھی کہہ کر چھیڑتی تھی۔ گھر میں بچپن سے زبانی ہماری بات طے تھی اور یہ بات ہم سب جانتے تھے، لیکن زیغم خان کے دل میں کیا چلتا ہے یہ میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس نے اس بات اور اس رشتے کو لے کر کبھی بھی ہمارے بیچ کوئی احساس نہیں کروایا تھا۔ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے صرف اپنی دوست سمجھتا ہے۔ میں جب بھی اپنے خدشات کا اظہار ملائکہ کے سامنے کرتی تو وہ مجھ سے کہتی، پریشان مت ہو، وہ کاروبار میں الجھا رہتا ہے، جب صحیح وقت آئے گا تو وہ تم سے بات کر لے گا، تم خواہ میں ہی وہم پال رہی ہو۔ لیکن میرے دل کو لگتا تھا کہ جیسے زیغم خان مجھ میں اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ لیکن ایک دن میں نے اماں اور ابا کو بات کرتے سنا کہ وہ جلد ہی داجی سے بات کریں گے ہماری رخصتی کی، کیونکہ زیغم خان اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے اور میں بھی اتنے سالوں سے فارغ گھر پر بیٹھی ہوئی ہوں، تو کیوں نہ ہماری شادی کے ہنگامے جگا دیے جائیں۔ ویسے بھی گھر میں کئی سالوں سے کسی طرح کا کوئی فنکشن نہیں ہوا تھا اور عجیب طرح کی اداسی چھائی رہتی تھی۔ ایسے میں گھر کو پر رونق بنانے کے لیے کسی شادی بیاہ کی تقریب کا ہونا بے حد ضروری تھا۔ ہمارے علاقوں میں شادی بیاہ کی تقریبات کئی دنوں تک جاری رہتی تھیں اور بہت ہی یادگار تقریبات ہوتی تھیں۔ سالوں بعد ہی جا کر ایسا پر رونق دن دیکھنے کو ملتا تھا۔ ماں باپ کے منہ سے یہ سب سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب داجی سے جب بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ زیغم کیا چاہتا ہے۔ تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن زیغم خان میرے پاس آیا۔ میں اس وقت گھر کے پچھلے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ملائکہ کسی کام سے اندر گئی تھی، ورنہ ہم دونوں یہیں بیٹھے ایک ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ زیغم خان کو اچانک وہاں دیکھ کر میں حیران ہوئی، کیونکہ عموماً تو وہ کام میں ہی مصروف رہتا تھا، ہمارے لیے وقت نکال ہی نہیں پاتا تھا۔ اب جو وہ یوں فرصت سے آ کر میرے سامنے بیٹھا تھا اور میری چائے کی پیالی اٹھا کر اپنے لبوں سے لگائے مجھے دیکھ رہا تھا، تو مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میری چائے چھوڑ دو، میں تمہارے لیے دوسری لاتی ہوں، کیونکہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی میری چائے پیے۔ وہ میری اس عادت کو جانتا تھا، اس لیے اکثر ہی مجھے چڑھانے کے لیے ایسا کرتا رہتا تھا۔ زیغم خان نے مجھ سے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ اس حویلی کے اندر جاؤ؟ اس کی بات سن کر میری آنکھیں فوراً سے پھیل گئیں اور میں نے اس سے کہا کہ ہاں نا، تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ یہ میری بچپن کی خواہش ہے، کیا تم مجھے اندر لے جاؤ گے؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ ہاں ضرور، یہ تمہاری خواہش ہے، میں کسی بھی طرح اسے پورا کروں گا۔ میں نے اسی پل نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں بہت سے روشنی کے جگنو ٹمٹما رہے تھے۔
یوں لگ رہا تھا جیسے میری آنکھوں میں خوشیاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں روشنیاں بھر گئی ہیں۔ وہ ایک پل ہم دونوں کو عجیب سے احساس سے دوچار کروا گیا تھا۔ تبھی ملائکہ آئی تو ہم دونوں چونک گئے۔ اس نے کہا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، مگر زیغم نے مجھے آنکھ کے اشارے سے اسے کچھ بھی بتانے سے منع کیا، یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں لال حویلی کے بارے میں اس سے کوئی بات کروں، اسی لیے میں نے بات کو ٹال دیا۔ پھر ہم وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے۔ ہمارا وقت کافی اچھا گزر رہا تھا۔ زیغم نے جاتے جاتے مجھے اشارہ کیا کہ وہ مجھے کال کرے گا۔ میں اس کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ شام گہری ہوئی تو اس نے مجھے کال کی اور مجھے نیچے آنے کو کہا۔ وہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف مجھے بلا رہا تھا۔ میں سب سے چھپتے چھپاتے گھر کے پچھلے حصے میں چلی آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم لال حویلی کی طرف جاؤ، میں کچھ دیر میں چابیاں لے کر وہاں آتا ہوں، اس کے بعد ہم دونوں حویلی کے اندر چلیں گے۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زیغم خان واقعی میں اس حویلی کی چابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور مجھے اس کے اندر لے جائے گا۔ آج کا دن تو میرے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہو رہا تھا۔ زیغم کے کہنے کے مطابق میں گھر سے باہر نکلی اور لال حویلی کی طرف بڑھنے لگی۔ دل میں خوشی ہو رہی تھی کہ آج سارا تجسس ختم ہو جائے گا، اور اب میں حویلی کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور زیغم کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ اب تک نہیں پہنچا تھا۔ شام کافی زیادہ گہری ہو چکی تھی اور مغرب کے دھندلے سائے چاروں طرف پھیلنے لگ گئے تھے۔ اس وقت علاقے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہوتے تھے۔ حویلی کا رخ تو ویسے بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہاں پر اس وقت کوئی پہرے دار بھی موجود نہیں تھا۔ شاید زیغم نے انہیں کہیں اور مصروف کر دیا ہو۔ بہرحال اس کا انتظار کرتے مجھے کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب میں پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، مجھے اس اندھیرے میں چھوڑ کر۔ میں یہاں سے واپس کیسے جاؤں گی؟ ویسے تو میں ڈرپوک نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس جگہ پہلی بار آئی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی، یہ تو بالکل ہی الگ تھلگ جگہ پر بنی ہوئی تھی۔ ویسے بھی بہت سی پراسرار باتیں اس حویلی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جو علاقے میں سننے کو ملتی رہتی تھی، مگر میں کبھی بھی ان باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی، اور آج وہ ساری باتیں مجھے ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں۔ ابھی مجھے وہاں گھومتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے مجھے حویلی کے پچھلے حصے سے کسی کے غرانے کی آواز آئی۔ میں اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئی۔ آخر اس سناٹے میں کون غرا رہا ہے؟ پھر مجھے خیال آیا شاید کوئی جنگلی جانور ہوگا، مگر اگر کوئی جنگلی جانور ہوا اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو؟ یہی سوچ کر میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ مجھے وہ غراہٹ سنائی دی، اور اب کی بات تو مجھے ایک چیخ بھی سنائی دی تھی۔ یہ کوئی نسوانی چیخ تھی، یعنی پیچھے کوئی عورت موجود تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں تجسس میں بھی مبتلا ہو چکی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ احتیاط سے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آخر اتنی رات کو اس سنسان جگہ پر کون ہوگا؟ اندھیرے میں ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، اور میرے پاس کوئی ٹارچ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ میں چپ چاپ حویلی کے پچھلے حصے پر آئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں پر تو حد سے زیادہ روشنی موجود تھی۔ حالانکہ مجھے باہر سے روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پچھلے حصے میں پہنچی تو وہاں پر روشنی ہی روشنی تھی، اور بہت سے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جن کی شکلیں مجھے نظر نہیں آ رہی تھیں، صرف ان کے وجود تھے جنہیں میں دیکھ پا رہی تھی۔ وہیں بیچ میں ایک لمبے سیاہ بالوں والی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ غائب تھا اور صرف اس کا نچلا دھڑ ہی نظر آ رہا تھا، اور اوپر سے اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ چہرے کے کوئی نقش و نگار مجھے دکھ نہیں رہے تھے۔ وہی اپنے منہ سے عجیب عجیب چیخیں نکال رہی تھی، اور انہی میں سے ایک آدمی غرا رہا تھا۔ یہ سب منظر دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا دل کیا کہ میں فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن ڈر اور خوف مجھ پر اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ مجھ سے اپنے قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ میرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ شاید میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہوتا۔ پھر میں نے ہمت کی اور اپنے قدم واپسی کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے میں قدم اٹھا رہی تھی وہ عورت چلاتی جا رہی تھی۔ اس کی چیخیں میرے کانوں کے پردے پھاڑنے کو تھیں، اور میں اسی پل لہرا کر بے ہوش ہو گئی۔ لیکن بے ہوش ہوتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ مجھے گرنے سے بچانے کے لیے کسی نے تھام لیا ہے، اور میں کسی کے بازوؤں میں ہوں۔ وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔
تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی ہوں اور زیغم میرے سامنے بیٹھا مسلسل مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ او، تو یعنی وہ زیغم تھا جس نے مجھے گرنے سے بچایا تھا۔ ہوش میں آتے ہی مجھے سارا واقعہ یاد آ گیا تو میں نے زیغم سے کہا کہ تم کہاں چلے گئے تھے اور وہ لوگ کون تھے؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، کون لوگ؟ تم کن لوگوں کی بات کر رہی ہو؟ کہیں دماغ پر چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ اس سنسان علاقے میں کون ہوگا؟ اور تم کتنی پاگل ہو؟ اگر مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی تو واپس آ جاتی، یہیں رہ کر انتظار کیوں کر رہی تھی؟ دراصل داجی نے مجھے کام سے روک لیا تھا۔ مجھے تمہاری ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ تم یہاں اکیلے سنسان جگہ پر کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ کم سے کم اپنی عقل کا استعمال کر کے واپس آ جاتی۔ میں نے زیغم سے کہا کہ جب تم حویلی کے پچھلے حصے میں آئے تھے تو کیا تمہیں وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا؟ بہت سارے لوگ اور بہت ساری روشنی۔ اس نے کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، تم پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو۔ چلو اٹھو، گھر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ گھر میں کسی کو پتہ چلے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب جب آئے ہیں تو حویلی کھول کر دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ حویلی کی چابی نہیں مل پائی، دوبارہ کسی دن کوشش کروں گا۔ یہ سب سن کر میں افسردہ ہو گئی۔ ایک تو اتنے گھنٹے انتظار کرتی رہی، اوپر سے اس انتظار کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال وہ مجھے ساتھ لیے گھر واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد میں اس بات کو مکمل طور پر بھول گئی۔ ایک دن میں ملائکہ کے ساتھ علاقے کی ندی پر کپڑے دھونے کے لیے چلی گئی۔ ہم تمام علاقے کی عورتیں اس ندی پر اکثر ہی کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ملائکہ اپنے کپڑے دھو کر واپس چلی گئی اور میں وہیں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، تبھی اچانک سے مجھے ندی میں ہلچل سنائی دی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہاں ندی کی سطح پر ایک بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تیر رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں نے آج سے پہلے اس علاقے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے میں ندی میں کود کر اسے بچا کر باہر نہیں لا سکتی تھی، اس لیے مدد کے لیے آس پاس کے لوگوں کو بلانے لگی تھی۔ تبھی ہمارے علاقے کا ایک مچھیرا بھاگتا ہوا وہاں آیا اور اس نے کود کر اس لڑکی کی جان بچائی۔ وہ مچھیرا بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے دیکھ کر وہ اتنا چونک کیوں رہا ہے۔ وہ مجھے اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری ساری توجہ اس بے ہوش پڑی لڑکی کی طرف تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تو اس مچھیرے نے فوراً سے مجھے اشارے سے روک دیا اور دور ہونے کا اشارہ کیا۔ میں حیرت میں مبتلا تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی زیغم خان وہاں پر آیا اور اس بوڑھے مچھیرے سے اشارے میں کچھ بات چیت کرنے لگا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا رنگ بھی فق ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں علاقے والے وہاں جمع ہو گئے تو اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ میں نے زیغم سے کہا کہ یہ لڑکی کون ہے اور تم سب لوگ اسے دیکھ کر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ تم ابھی گھر جاؤ، میں تمہیں واپس آ کر سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ مچھیرا بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا اور یہ بات داجی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ فوراً سے ایک ملازم کی مدد سے اس ندی کنارے آ گئے اور اس لڑکی کو دیکھ کر ان کے بھی چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ داجی، جو کسی اہم کام سے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے، وہ ابھی بھاگے بھاگے کیسے یہاں پر پہنچ گئے ہیں، وہ بھی صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ وہ مچھیرا اور داجی آپس میں نظروں ہی نظروں میں کوئی اشارے کر رہے تھے۔ میں ان کے اشارے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زیغم مجھے لیے گھر واپس آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، لیکن میں نے کچھ قصے کہانیاں سن رکھی ہیں، میں واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا، تب تک تم یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی اور اس کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ واپس آئے اور مجھے سب کچھ بتائے۔ کافی دیر گزر گئی، پھر ملائکہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ داجی کے کمرے میں آ جاؤ، انہوں نے سب کو بلایا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ داجی نے آخر ہمیں کیوں بلایا ہے۔ زیغم بھی وہیں پر موجود تھا۔ میں ملائکہ کے ساتھ وہاں گئی۔ سب لوگ داجی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ داجی نے کہنا شروع کیا کہ بہت سال ہو چکے ہیں میں نے اس راز پر پردہ ڈالے رکھا تاکہ علاقے میں کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ تم سب کو لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر کچھ چھپاتا ہوں، مگر آج جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ بات تم سب کو بتا دینی چاہیے۔ دراصل بہت سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے ابا کے ساتھ اسی علاقے میں اکثر آیا جایا کرتا تھا۔
ہم لوگ پہلے اسی لال حویلی میں رہتے تھے۔ وہ لال حویلی ہی ہمارا مسکن تھی، مگر ہم ندی میں موجود مچھلیاں پکڑنے بھی آتے تھے۔ اس مچھیرے سے ہماری بہت پرانی جان پہچان تھی۔ ایک دن ہم سب لوگ وہاں پر مچھلی پکڑ رہے تھے، تبھی اچانک سے ہمیں ایک لڑکی ندی میں بے ہوش تیرتی نظر آئی۔ ہم نے فوراً سے اسے باہر نکالا، اور جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے ہم سے کہا کہ وہ اکیلی اور تنہا ہے۔ اسے اس کے سسرال والوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے، اور اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس پوری دنیا میں اس کا کوئی اور نہیں ہے۔ ہم کچھ دن کے لیے اسے اپنے پاس پناہ دے دیں۔ میرے ابا نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اسے اپنے گھر میں ہی جگہ دے دیتے ہیں۔ یہی سوچ کر ہم لوگ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم دراصل ایک مصیبت اپنے ساتھ لا رہے ہیں۔ جب ہم اسے حویلی میں لے کر آئے تو وہ حویلی کو بہت ہی عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم نے اسے بتایا کہ تم یہاں پر آج سے کام کاج کیا کرو گی، حویلی کے باقی ملازموں کے ساتھ رہو گی، تمہارے سسرال والے اب تمہیں کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ لیکن جب ہم نے اسے ملازمہ کے کام کے لیے کہا تو وہ فوراً سے غصہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی۔ ابا نے سوچا کہ شاید وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اسے غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے فوراً سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی، جیسے تمہاری مرضی۔ اس دن کے بعد سے وہ حویلی میں رہنے لگ گئی، حالانکہ ابا کو اسے غلام بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ہم نے اسے ملازمہ کا نام اس لیے دیا تھا تاکہ علاقے کے لوگ کچھ غلط نہ سمجھیں، مگر وہ ملازمہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ابا نے کہا کہ جیسے وہ رہنا چاہتی ہے اسے رہنے دو، ہم کچھ دن میں حل ڈھونڈتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے یا سسرال والے ہی یہاں پر آ جائیں اور اسے لے جائیں۔ مگر کافی دن گزر گئے اور اس کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اکثر وہ مجھے پچھلے باغیچے میں بیٹھی عجیب حرکتیں کرتی نظر آتی تھی، اور جس دن سے وہ ہمارے گھر میں آئی تھی اس دن سے رات کے وقت گھر کے پچھلے حصے سے عجیب سی چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ داجی کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ اس رات جب میں حویلی کے پاس کھڑی زیغم کا انتظار کر رہی تھی تب مجھے بھی ایسی ہی چیخیں سنائی دی تھی۔ پھر داجی نے بتانا شروع کیا کہ اس وقت صرف تمہارے تایا ہی پیدا ہوئے تھے، وہ کافی کم عمر تھے اور ڈر جاتے تھے اس لڑکی کی چیخیں سن کر۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ اس لڑکی کو ہمارے گھر رہتے ہوئے تقریباً 4-5 سال ہو چکے تھے۔ ابا اسے گھر سے نکالنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کو انہوں نے پناہ دی ہے، اب اس طرح سے نکال نہیں سکتے، لیکن اس لڑکی کی چیخیں ہم سب کو پریشان کرتی تھیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی چیختی ہے یا پھر کوئی اور، لیکن ہمیں ایک ملازمہ نے بتایا تھا کہ رات کے وقت اس نے اس لڑکی کو پچھلے صحن میں جاتے دیکھا ہے اور وہیں سے چیخوں کی آواز آتی تھی، جس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ لڑکی ہی چیخیں مارتی ہوگی۔ میں ابا سے بہت بار کہتا تھا کہ اسے ہم کہیں اور بھجوا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گھر اور خاندان پر مشکلات آ سکتی ہیں، مگر ابا ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جب ایک بار میں نے اس لڑکی سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تو وہ آگے سے چلانے لگی اور بولی کہ تم لوگ مجھے بہت برا سمجھتے ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جا کر ابا سے یہ سب کہے کہ میں اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ اس کے گھر والے نہیں ہیں، لیکن مجھے اس پر شک ہو رہا تھا کہ وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ بہرحال اسے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ گھل مل نہیں پائی تھی، ہمیشہ الگ اور تنہا ہی رہتی تھی۔ اس کے کمرے میں عجیب بدبو آتی تھی اور عجیب عجیب چیزیں بھی ملتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے، لیکن اسے ثابت کرنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے ہاں ایک بیٹی نے بھی جنم لیا۔ داجی کے منہ سے یہ بات سن کر ہم سب چونک گئے۔ ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہماری کوئی پھپھو بھی ہوتی تھی۔ ہم نے تو گھر میں کبھی ان کا کوئی ذکر نہیں سنا تھا۔ داجی یہ کہتے ہوئے رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی اور مجھے بہت ہی زیادہ پیاری بھی۔ جب وہ 2 سال کی تھی، ایک دن اچانک سے سیڑھیوں سے کھیلتے ہوئے گر گئی اور اس کے سر سے کافی زیادہ خون بہنے لگا۔ ہم لوگ فوراً سے اسے ہسپتال لے کر گئے، لیکن ایک عجیب بات ہوئی۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ سیڑھیوں سے سارا خون صاف تھا۔ ملازمہ وغیرہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہسپتال ہی گئے تھے۔ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا جس نے خون صاف کیا ہو سوائے اس لڑکی کے، اور اس سے تو ایسی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ تو کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ ہم سب حیران ہو رہے تھے کہ ایسے خون کیسے صاف ہو گیا۔ جب ہم نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا
اور کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر بہت ہی محتاط ہو گیا تھا۔ اب وہ اکثر ہی میری بیٹی کو عجیب عجیب نظروں سے گھورتی رہتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ اب ہم اسے کہیں اور بھجوا دیتے ہیں، میں اپنی اولاد کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، مجھے اس میں کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ ابا کو بھی اب اس پر شک ہو رہا تھا۔ ابھی ہم اسے کہیں اور بھجوانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک دن وہ ہو گیا جس نے ہماری زندگیوں کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ ایک دن ہم سب قریبی گاؤں میں کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میری بیوی اور میری بیٹی گھر پر اکیلی تھی۔ کیونکہ بچی کی طبیعت خراب تھی تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے پاس رک جاؤں گی، آپ لوگ چلے جائیں، کیونکہ شادی میں جانا ضروری تھا۔ میں پریشان بھی تھا، سوچا کہ جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ لڑکی ہمارے ساتھ کہیں کسی تقریب میں بھی نہیں جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم اسے منع کرتے تھے، بلکہ وہ خود سے ہی جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ادھر ہم شادی میں مصروف تھے اور ادھر ہمارے گھر پر کیا قیامت ٹوٹ رہی تھی، ہم میں سے کوئی بھی واقف نہیں تھا اس بات سے۔ شادی کی پوری تقریب میں مجھے بار بار بے چینی سی محسوس ہوتی رہی۔ بار بار میں ابا سے کہتا کہ چلیں اب ہم واپس چلتے ہیں، بہت وقت ہو گیا ہے، وہ لوگ گھر پر اکیلے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، وہ لڑکی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بچوں کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ میں اپنے بڑے بیٹے کو لے کر واپسی گھر کی طرف نکل پڑا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ گھر سے خون ہی خون بہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی میری بیوی اوندھے منہ گری ہوئی تھی اور میری بچی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس لڑکی کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ وہاں سر جھکائے بیٹھی ہے۔ میری بچی وہاں کہیں نہیں تھی۔ ہم لوگ پاگلوں کی طرح سے آس پاس ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گاؤں کے مچھیرے کو بلایا اور اس سے کہا کہ جا کر ابا لوگوں کو شادی کی تقریب سے لے کر آ جاؤ۔ جب ابا آئے تو گھر کا ماحول دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہم نے بچوں کو فوراً سے ایک پڑوسی کے ہاں بھجوایا اور خود بچی کی تلاش شروع کر دی۔ میں اپنی بیٹی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ پھر اچانک سے ہی وہ لڑکی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور چپ چاپ پچھلے باغیچے کی طرف جانے لگی۔ ہم سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ زور زور سے ہنس رہی تھی، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باغیچے میں زمین کے اندر ہی کہیں گم ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ یہ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی سنبھل نہیں پایا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کو بند کر دیا اور دوبارہ کبھی بھی وہاں نہ جانے کا عہد کیا۔ اس دن کے بعد سے میں کافی ڈر گیا تھا۔ میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کھو دی تھی۔ آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میری بیٹی کہاں گئی۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ندی میں بے ہوش ملنے والی لڑکی دراصل ایک جن زادی تھی جو کافی عرصے سے یہاں بھٹک رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں کافی ڈر گیا تھا، اور آج جب مجھے پتہ چلا کہ ایک لڑکی ندی کی سطح پر تیرتی ملی ہے تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے بھاگا بھاگا وہاں پہنچا۔ مگر شکر ہے کہ وہ قریبی گاؤں میں کسی کی بیٹی تھی اور وہیں کی رہنے والی ہے۔ اس کے ماں باپ کے پاس اسے پہنچا دیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ لال حویلی کے بارے میں ہمیشہ تجسس میں پڑے رہتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہاں جاؤ، لیکن میں اپنی زندگی میں کبھی بھی تم میں سے کسی کو بھی وہاں جانے نہیں دوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی کوئی اس حویلی کو کبھی مت کھولے، کیونکہ میں نے اپنے 2 بہت ہی عزیز رشتوں کو اس حویلی میں کھو دیا۔ مزید کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر داجی اپنے بستر پر لیٹ گئے اور ہم سب ہکا بکا ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ ہم میں سے کسی نے بھی آج تک یہ بات نہیں سوچی تھی کہ اس لال حویلی کے پیچھے کا اصل راز یہ ہوگا اور اتنی دکھ بھری کہانی ہوگی۔ شاید اسی لیے داجی اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے اور افسردہ سے رہنے لگ گئے تھے۔ ظاہری سی بات تھی، ان کی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، کوئی بھی انسان نارمل کیسے رہ سکتا تھا۔ میں زیغم کے ساتھ باہر آ گئی۔ ہم دونوں تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم اب بھی لال حویلی جانا چاہتی ہو؟ میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرا اب ادھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں جو ہمیشہ سے اسے اندر سے دیکھنا چاہتی تھی، داجی کی کہانی سننے کے بعد میرے اندر یہ تجسس بھی مر گیا تھا۔ اس خون میں سنی حویلی کو دیکھنے کا اب کوئی شوق نہیں رکھتی تھی میں۔ ہاں، ایک بات تھی، میں اب بھی مالٹے کے باغوں کے پاس بیٹھ کر دور سے اس حویلی کو دیکھا کرتی تھی۔
اور داجی کے اوپر گزرنے والی قیامت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں انجانی مخلوقات کی وجہ سے کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جنہیں ہم زندگی بھر بھلا نہیں پاتے اور نہ ہی وہ زخم کبھی بھر پاتے ہیں۔ داجی کی بیٹی کہاں گئی تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ راز راز ہی رہ گیا تھا۔ اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہر کوئی الگ الگ جواب دیتا تھا اور ہر ایک کے پاس الگ الگ قصے تھے، مگر جو بھی تھا داجی کے دل پر یہ حادثہ بہت بھاری پڑا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب اس گھر کی کسی بیٹی کو کھوئیں، کیونکہ ان کے اندر اس گھر کی کسی اور بیٹی کو کھونے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ شام کافی گہری ہو رہی تھی۔ میں مالٹوں کے باغ میں کھڑی چپ چاپ دور سے ہی اس لال حویلی کو دیکھے جا رہی تھی۔ زیغم میرے قریب آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اب اس حویلی کا پیچھا چھوڑ دو، اس کی بنیادوں میں ہی دکھ اور درد بھرا ہوا ہے۔ ہم اب اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، مجھے امید ہے وہ خوشیوں بھری رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میں نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ آگے قدم بڑھانے لگی، ایک نئی اور اچھی زندگی کی امید پر۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔